کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، آپ نے سنا، بیت اللہ کے لیے، اور فیصلہ کیا کہ اب کہ باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو۔ چلتے ہیں، ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے، 14 سال کے بعد شہر مکہ، حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی، سجدے میں گر گئیں، اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا، سر اٹھایا ہی نہیں۔ 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی۔ مائی رابعہ بصری کا جو واقعہ ہے کہ 7 سال تک وہ سجدے کی حالت میں رہی، تو اس کے ساتھ آگے پھر بتانا چاہیے تھا کہ ان 7 سالوں میں نہ انہوں نے پیشاب کیا، نہ انہوں نے کھانا کھایا، نہ ان کا وضو ٹوٹا، کیونکہ فقہ حنفی میں اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں تو اللہ کی توہین ہے اور کفر ہوگا۔ جی میں تو پھر پورا انالیسس کروں گا نا۔ اب آپ نے قرآن و حدیث کا سہارا نہیں لینا، وہ تو ہم لے سکتے ہیں نا، کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے سواری پہ بیٹھ کے تو بغیر وضو کے بھی تلاوت کر لیتے تھے، اور جب سجدہ آتا تھا تو جھک کے یوں سر کے اشارے سے وہ سجدہ کر لیتے تھے۔ ہمارے نزدیک تو سجدہ تلاوت بھی، سجدہ شکر بھی بغیر وضو کے ہو جاتا ہے۔ یہ 7 سال تک پھر بغیر وضو کے یہ کرتی رہی ہیں، اور وہ جس طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ وہ سجدہ بھی تھی اور لڑکتی بھی پہنچی ہیں، یعنی جب وہ پھر یہ پورا اس کا ایکشن کر کے بتائیں نا، تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا باقی لوگ یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ چھلانگ مار کے وہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یوں لڑکتی بھی گئی ہیں، تو وہ بتائیں کہ جی ایسے سجدہ کرتی تھی، پھر لتاں اتنے کر دیا سن، پھر تھلے آندی سن، پھر دوبارہ متھا کر دی سن، اور اس طریقے سے لال وہ دسن، اور پھر سپیڈ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کرن کہ جی ایک دن جو اتنا فاصلہ طے کر دیا سن، تو پھر اتنے عرصے اتنے سال اتنے پہنچیاں نے۔ تو یہ مجھے بتائیں، یہ ماتھا تو سب سے نرم جگہ ہے، یہ ماتھا سلامت رہ سکتا ہے کسی کا اس طریقے سے لڑکتے ہوئے؟ یہ کو کر کے ایک قالین بھی بچھایا جاتا نا ان کے لیے، تب بھی ماتھا نہیں تھا بچنا۔ پھر 7 سال تک وضو نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا، کھانا پینا نہیں کیا۔ اور اگر کوئی کہ ان کی کرامت ہے تو سر ہم کہیں گے پھر یہ کرامت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی نہیں تھی، جو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو سر سورۃ المائدہ اٹھا کے دیکھ لیں، آیت نمبر 75، کہ عیسیٰ تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، عیسیٰ ان کی ماں تو کھانے کے محتاج تھے۔ عیسیٰ کی ماں مریم کا زیادہ مرتبہ ہے رابعہ بصریہ کا؟ مریم کا، مریم کے اوپر تو نص ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی تھی، اور میرے اس زمانے میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان والی عورتوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو رابعہ بصریہ کہاں سے آ گئی؟ کیا سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ مرتبہ تھا؟ پھر ہم وہ مصباحی صاحب والی بات کہ تو نویں جام پڑھا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، تو نے نویں بابیاں نکالنی ہیں جن کی اپنے سٹیجوں کا رنگ بدلے ہیں اب آپ بھی، یہ کہانیاں کہانی بند کریں۔ ٹھیک ہے، جن کی فضیلت میں رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں، انہوں نے تو 7 سال تک لڑک کے جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کن کو کہانیاں کروا